الرحمن الرحیم۔ کیا بات میرے نصیب کی، میں حضور کا ذکر کرتی ہوں۔ کیا بات میرے نصیب کی، میں حضور کا ذکر کرتی ہوں۔ مجھے ناز اپنے نصیب پر، مجھے ناز اپنے نصیب پر، میں حضور پہ درود شریف پڑھتی ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہیلو ویورز، السلام علیکم۔ آج ایک بار پھر میں درود شریف وظیفہ آن لائن میں حاضر ہوں، اور درود شریف وظیفہ آن لائن چینل کے معزز حاضرین و ناظرین، میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خوش ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں آباد ہوں گے، اور میری دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و کرم کے سائے میں رکھیں، آمین ثم آمین، اور میرے تمام بہن بھائیوں کی پریشانیاں ختم ہو، آمین ثم آمین، اور جس کسی بہن بھائی کے دل میں کوئی بھی جائز حاجت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی جائز حاجتوں کو اپنی بارگاہ رسالت میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گی میری بہنوں میرے بھائیوں، جمعے کے دن درود شریف پڑھنے کی فضیلت کیا بتاؤں گی میں آپ کو۔ جمعے کے دن درود شریف پڑھنے کی فضیلت بتاؤں گی، اور جب آپ اس کی فضیلت سنیں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ جمعے کے دن کثرت کیا کریں گے درود شریف کی، اور جمعے کے دن جو ہے کہ کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے، کیونکہ جمعے کے دن درود شریف پڑھنے کا ڈبل ثواب ہوتا ہے، ڈبل اجر ملتا ہے۔ جتنی نیکیاں آپ کو عام دن پڑھنے میں ملیں گی، وہ جمعے کو اس دن آپ درود شریف پڑھیں گے، جمعے والے دن پڑھیں گے تو آپ کی نیکیوں میں ڈبل اضافہ ہو جائے گا۔ تو آج میں آپ کو بہت فضیلت بتاؤں گی، جمعے کے دن درود شریف پڑھنے کی فضیلت بتاؤں گی، مگر اس کو بتانے سے پہلے جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پہلے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور پاس ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ ہماری ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے، اور میری ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، تاکہ اور لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ جمعے کے دن درود شریف پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ تو پتہ ہے کہ جمعے کے دن درود شریف پڑھتے ہیں تو ڈبل ثواب ملتا ہے، جو ہے کہ ڈبل اجر ملتا ہے، مگر میں آپ کو بتاؤں اس کی فضیلت کیا ہے۔ جب آپ کو اس کی فضیلت پتہ چلے گی نا، تو میری بہنوں میرے بھائیوں، آپ لوگ واقعی جمعے کے دن درود شریف پڑھنے لگ جائیں گے، کیونکہ اس کی فضیلت آپ سنیں، اس کی بہت فضیلت ہے، اور واقعی ایسی فضیلت ہے کہ جمعے کے دن تو ایک تو قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اور اس پہ کوئی بندہ درود شریف پڑھ لے اس دن تو اس کی واقعی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو حدیث مبارکہ بتا رہی ہوں کہ حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے بہترین دنوں میں سے جمعے کا دن سب سے بہتر ہے۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسی دن وفات پائی، اور اسی دن سور پھونکا جائے گا، اور اسی دن سخت آواز ظاہر ہوگی، پس اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود شریف مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے سنیے، حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ مجھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جمعے کے دن درود شریف کی کثرت کیا کرو، کیونکہ میری امت کا درود شریف جمعے کے روز میرے سامنے پیش ہوتا ہے، اور جس نے درود شریف با کثرت پڑھا ہوگا اس کی منزل مجھ سے زیادہ قریب ہوگی۔ یعنی جمعے کے دن جب درود شریف پڑھا جاتا ہے تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتا ہے، اور اس کی منزل جو ہوتی ہے وہ بہت قریب ہوتی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پر درود شریف پڑھنا پل صراط پر گزرنے کے وقت نور ہے، اور جو شخص مجھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعۃ المبارک کے روز 80 بار درود شریف بھیجے گا، اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آگے سنیے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ کون جمعرات اور جمعے کی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے سنیے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود شریف پڑھے گا تو قیامت کے دن وہ ایسے نور کی روشنی میں اٹھے گا، یعنی اس کے ساتھ ایسا نور ہوگا کہ اگر ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو وہ سب کو کافی ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا پیاری بات کہی ہے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز قیامت تم میں سے ہر مقام اور ہر جگہ میرے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر بکثرت درود شریف پڑھا ہوگا، اور تم میں سے جو جمعے کی رات اور جمعے کے دن مجھ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجات پوری فرمائے گا، 30 حاجات دنیا کی اور 70 حاجات آخرت کی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے کہ جو اس درود شریف کو لے کر میرے دربار میں حاضر ہوتا ہے، جیسے تمہارے پاس ہدیے آتے ہیں۔ وہ فرشتہ عرض کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود شریف کا ہدیہ فلاں امتی نے جو فلاں کا بیٹا فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اس نے بھیجا ہے، تو میں اس درود شریف کو نور کے سفید صحیفہ میں محفوظ کر لیتا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، میرے بہنوں اور میرے بھائیوں آگے سنیے، ایک روایت میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن مجھ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کثرت سے پڑھا کرو، بے شک جمعے کا دن حاضری کا دن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، کوئی بندہ نہیں جو مجھ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے مگر اس کے درود شریف کی آواز مجھ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی نہ ہو، یعنی اس کے درود شریف کی آواز میں خود سنتا ہوں اور درود شریف بھیجنے والا جہاں بھی ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ پوشی کے بعد بھی یہی حال ہوگا؟ فرمایا ہاں، پردہ پوشی کے بعد بھی یہی حال ہوگا، بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے اجسام کو کھائے، پس اللہ کا نبی قبر میں بھی زندہ ہوتا ہے اور قبر میں بھی اسے رزق دیا جاتا ہے۔ جو شخص جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد جائے نماز سے اٹھنے سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 80 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، اس کے 80 برس کے گناہ معاف ہوں گے۔ جہنم سے نجات۔ خالد بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے تکیے کے نیچے سے ان کی روح پرواز ہونے سے قبل ایک پھٹا ہوا کاغذ ملا جس پر لکھا تھا کہ خالد بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی جہنم سے نجات ہو گئی۔ جب ان کے گھر والوں سے ان کے عمل کے متعلق پوچھا گیا جس کی بدولت یہ سعادت حاصل ہوئی، کہا گیا کہ ان کا یہ مخصوص عمل تھا کہ وہ ہر جمعے کو 1000 مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا تحفہ بھیجتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ لوگوں کو پتہ چلا کہ کتنا جو ہے کہ پیارا عمل ہے کہ ہم جو ہے کہ جمعے کے دن درود شریف پڑھیں۔ تو یہ بہت بہت پیارا عمل ہے، اور میں آگے بھی آپ کو بتا دوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بھی سن لیں۔ درود شریف صرف آج ہی نہیں پڑھا جا رہا، بلکہ درود شریف پڑھنا تو انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، اور درود شریف حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا حق مہر تھا۔ جب حضرت حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح ہوا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سب سے بڑی دولت درود شریف تھی۔ جب نکاح ہوا تو اللہ نے ارشاد فرمایا، اے آدم، حوا علیہ السلام کا حق مہر ادا کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، کون سا مہر ادا کروں؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لو، مہر ادا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ تو درود شریف کی تو بہت جو ہے کہ رحمتیں برکتیں ہیں، تو آپ جمعے کے دن درود شریف پڑھیں۔ جمعے کے دن درود شریف پڑھنے کی فضیلت میں نے آپ کو بتا دی ہے، تو آپ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا۔